آپ کا سوال نمبر 21 کا ہے، وہی کسے کہتے ہیں اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب: اللہ کا جو پیغام نبی پر نازل ہوتا ہے اس کو وحی کہتے ہیں۔ نبی کا کشف اور الہام سب وحی کا درجہ رکھتے ہیں اور وحی کی طرح سب حجت ہیں۔ السلام علیکم سامعین، 5 سفر المظفر ہے، 3 ستمبر ہے۔ سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبر کا عنوان ہے شولہ پور میں اسلامی عقائد اور معلومات پر تاریخی مسابقہ۔ پہلے ہی بتا دوں کہ پروگرام کے روح رواں المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم رہے ہیں، اس لیے حضرت کا خطاب بھی ہم آخر میں آپ کو سنوائیں گے، اور اس سے پہلے حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم کا مختصر خطاب بھی سنوائیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو رپورٹ بتا دیتا ہوں، یہ مسابقہ کل ہند مجلس تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کی شاخ مجلس تحفظ ختم نبوت شولہ پور کی نگرانی میں ہوا ہے۔ ماشاءاللہ اسلامی عقیدے کے اس کمپٹیشن میں 250 طلباء نے حصہ لیا ہے۔ مسابقہ اردو، ہندی اور انگریزی تینوں زبانوں میں ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ بچوں نے جو عقائد سنائے ہیں وہ اردو، ہندی اور انگریزی تینوں زبانوں میں سنائے ہیں۔ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں، قیامت آئے گی، قبر میں حساب ہوگا، آخرت میں سب کو حساب کتاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس طرح کے جو اسلامی عقائد ہیں، جو بنیادی عقیدے کہے جاتے ہیں، یہ ان کا مسابقہ، ان کا کمپٹیشن ہوا ہے۔ پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن لانے والے طلباء کو 10,000، 7,000 اور 5,000 روپے کے نقد انعامات کے ساتھ ساتھ ان کے استادوں کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ یہ انعامات حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری کے ہاتھوں سے دیا گیا ہے۔ اس پروگرام کی نظامت مجلس کے ناظم مولانا عبدالرحیم نے کی ہے۔ خاص بات یہ رہی کہ بچوں کو نہایت ہی آسان زبان میں عقیدے یاد کرائے گئے تھے۔ یہ دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے ہی اس طرح کی خدمات انجام دے سکتے ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ دارالعلوم نے اس طرح کے کاموں کے لیے جو افراد اور سپوت تیار کیے ہیں، ان میں ایک مثالی نام مولانا شاہ عالم گورکھپوری صاحب کا ہے۔ موصوفی دارالعلوم میں بھی اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ مجلس تحفظ نبوت کی ختم نبوت کی شاخیں ملک بھر میں موجود ہیں۔ موقع کی تصاویر اور ویڈیوز بھی آپ دیکھتے جائیں۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں مولانا عبدالرحیم، مولانا قاری محسن، حافظ محمد یوسف، حافظ محمود، مجلس کے 2 مبلغ صاحبان مولانا حافظ غوث محمد، حافظ پیر قاضی عبدالغفار اور مجلس کے مقامی تمام اراکین شامل رہے ہیں۔ پہلے حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری کا مختصر خطاب اور اس کے بعد حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کا ہمیں یقین ہے، 100% یقین ہے، جو علامہ احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص تن من دھن کے ساتھ تحفظ ختم نبوت کی خدمات انجام دیتا ہے تو کل میدان قیامت میں اس سے جنت کی ضمانت میں لیتا ہوں۔ ہمیں یقین ہے کل میدان محشر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جائیں گے، ہمارے اعمال خدا جانے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن اتنا یقین ہے ہمارا یہ عمل ضرور قبول ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم یہ کہہ سکیں گے میرے پیارے آقا، میرے نبی رحمت، آپ کے لیے مجھے کچھ نہیں ہو سکا، اتنا ہو سکا کہ زندگی بھر 100 روپے کے لیے آپ کے لیے میں منت کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ آپ کے دست مبارک سے جام کوثر ضرور نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم علماء کرام، ائمہ مساجد، ذمہ داران جماعت، ہمارے دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، آج کا جو پروگرام آپ کے سامنے آیا اس کے 2 حصے تھے۔ ایک عقیدے سے متعلق
جو بچوں اور بچیوں کے درمیان مسابقے کرائے گئے ہیں ان میں کامیاب ہونے والے بچوں کو انعامات سے نوازا گیا، اور دوسرے شعلہ پور کی مجلس تحفظ ختم النبوت کی کارگزاری آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ دونوں کی بنیاد ایک ہے، عقیدے کی حفاظت۔ میرے بھائیوں، اسلام کے احکام میں علماء کرام نے 4 عنوانات دیے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات اور معاشرت۔ عقیدہ ہمارا کیا ہو، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ پھر عبادات ہیں جن میں اہم عبادتیں 4 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ لیکن عبادت نام ہے اللہ کے ہر حکم کو ماننے کا، اس لیے عبادت صرف ان 4 تک محدود نہیں ہے۔ پھر معاملات آتے ہیں، انسانی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرید فروخت، تجارت، نکاح، طلاق وغیرہ کی ضرورتیں پیش آتی ہیں، یہ معاملات کہلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ معاشرت ہے، باہمی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کے تعلقات، بھائی بہنوں کے تعلقات، باپ بیٹے کے تعلقات، ایک دوسرے کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق وغیرہ۔ ان سب کے اندر سب سے اہم معاملہ ہے عقائد کا۔ عقیدہ اگر درست ہے تو اعمال قابل قبول ہوں گے، اور اگر عقیدے کے اندر کوئی بھی کھوٹ ہے تو ساری زندگی کی عبادت اور ساری محنت اکارت ہو جائے گی۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے نسخے بیان فرمائے ہیں، ہر جگہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه۔ جو جہاں جہاں بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اعمال صالحہ کے ساتھ ایمان کو ضروری قرار دیا گیا ہے، یعنی عقیدہ ہمارا درست ہو۔ آج جس عقیدے کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صرف اللہ کا رسول مان لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی بھی قسم کی رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ ذلی، بروزی، کسی بھی طرح کی جو بھی عنوان دے قادیانی یا جھوٹے مدعیان نبوت، مطلق دروازہ بند کیا جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں تمام نبیوں کا خاتم، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایمان کس کا نام ہے؟ آپ جانتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے پڑھنے کا نام ایمان ہے۔ کلمہ شہادت میں کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ پہلے ٹکڑے میں یہ گواہی دی جاتی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں، اس کے معبود ہونے میں کسی طرح کی کوئی شرکت قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ الہ ہے، معبود ہے، برحق ہے، اس کی خدائی کے اندر ذرہ برابر کہیں سے بھی اگر نقص ہوگا ہمارے عقیدے میں، ایمان چلا جائے گا۔ اسی طرح کلمہ کا جو دوسرا جزء محمد رسول اللہ، اس کا معنی صرف یہ نہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا آخری اور خاتم رسول مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کی تعریف یہ کی گئی ہے التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ان چیزوں کی تصدیق کرنے کا جن کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ جس بات کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا آپ کے ذریعے اللہ نے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے، اس کو ماننا ضروری ہے۔ قرآن آپ کے ذریعے آیا، اس کے ایک ایک حرف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک آیت کا بھی انکار کرے گا ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ نماز آپ کے ذریعے ملی ہے،
ایک نماز کی ایک رکعت کا اگر کوئی انکار کر دے گا، اس کو حکم الہی ماننے سے انکار کر دے گا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ رمضان کے ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، کوئی اگر یہ کہے کہ میں 10 دن کا روزہ فرض مانتا ہوں باقی نہیں مانتا، ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی ایک ایک بات کو ماننا ضروری ہے۔ جب آپ فرماتے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ بھی تو آپ ہی کا ارشاد ہے۔ کوئی لاکھ مرتبہ کلمہ پڑھتا رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوا مانے، وہ آپ کے فرمان کو جھوٹا کہہ رہا ہے۔ ایک بات کی تکذیب کرنے والا ایمان سے خارج ہے۔ آپ فرماتے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کوئی کہتا ہے کہ میں یا فلاں اللہ کا نبی ہے اور اس کی نبوت کا اعلان کرتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والا نہیں ہے، وہ تکذیب کرنے والا ہے، اور اس کا ایمان محمد رسول اللہ کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہے حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ماننے کی۔ لہذا جتنی زندگی بھر کی محنت ہے، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، دین کے کام کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، سب کے ساتھ اگر ایمان میں ذرا سا بھی خلل پڑ گیا تو سارے کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے عقیدے کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اور دیکھیے فتنے دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال کے ہوتے ہیں، کچھ عقیدے کے ہوتے ہیں۔ اعمال کے اندر جو خرابی ہوتی ہے اس کا اثر یہ ہے کہ اگر اصلاح نہیں ہوئی تو آدمی گناہ گار ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے، یا زیادہ سے زیادہ آخرت کے اندر اپنے عمل کی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی برکت سے وہ آخر میں جنت میں چلا جائے۔ لیکن اگر عقیدہ خراب ہے، ایمان متاثر ہو گیا ہے، زخمی ہو گیا ہے، ناکارہ ہو گیا ہے، تو پوری زندگی کی عبادت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے قبول نہیں ہوگی۔ دوسرا فتنہ جو عقیدے کا ہے، یہ ایسا فتنہ ہے کہ شیطان اسی کے اوپر چوٹ مارتا ہے، اسی کو زخمی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں گے آپ کے علاقے میں بھی شکیلی ہیں، آپ ان کی شکل دیکھ لیجئے، بظاہر وہ آپ سے زیادہ دیندار نظر آئیں گے، کسی کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہوگا، مسجد میں صف اول کے اندر نظر آئیں گے، نماز کا اہتمام کرتے نظر آئیں گے، لیکن ایمان ان کا رخصت ہو چکا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے وہ انکار کرنے والے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں، جو ارشادات فرمائے ہیں، ان کے رخ کو پھیر کر ان کے غلط معنی بیان کر کے اور اپنے آپ کو ان کا مصداق قرار دے رہے ہیں۔ یہ بھی ختم نبوت کے انکار ہی کا ایک شعبہ ہے۔ ابھی چند فتنوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا، شکیلیت ہے، قادیانیت ہے، گوہر شاہی ہے، صدیق دیندار یا کیا دوسرا نام کیا اس کا چنبشیشور ہے۔ یہ سارے کے سارے فتنے ایمان کے اوپر زد ڈالنے والے ہیں، اور یہ جو ہماری مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، اس کا کام صرف قادیانیت کا مقابلہ کرنا نہیں ہے، بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عالی اور آپ کے ختم نبوت کی شان پر زد پڑنے والی جتنے بھی فتنے ہیں ان سب کا تعاقب کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایک تو ہے عقیدے کا جاننا، جو بڑے ہیں ان کے لیے کتابوں کا مطالعہ، علماء کرام سے ربط، لیکن جو ہمارے نونہاد بچے ہیں ان کے لیے واسطے یہ جس کتاب کو بنیاد بنا کر ان بچوں کی تیاری کرائی گئی ہے عقیدے سے متعلق، یہ تمام مکاتب کے اندر داخل ہوں، بچوں کو پڑھایا جائے، گھروں کے اندر ان کی تعلیم کی جائے، جس طرح بہت سی دینی کتابیں گھروں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، گھر میں مستورات میں بچوں میں بیٹھ کر ایک ایک سبق سنایا جائے، اور صرف سنانے کے طور پر نہیں بلکہ ان کو یاد کرایا جائے، ذہن نشین کرایا جائے، تاکہ یہ بنیاد مضبوط ہو۔ عقیدے کی مضبوطی بنیاد کی مضبوطی ہے۔ اسی طرح
کوئی بچہ ہمارا ناخواندہ نہ رہ جائے۔ بنیادی دینی تعلیم دلانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ مکاتب کا قیام، جہاں مکتب قائم ہیں ان کے نظام کو درست رکھنا، ان کو برقرار رکھنا، ان کو قوت پہنچانا، اور جن علاقوں کے اندر مکاتب نہیں ہیں وہاں مکاتب کو قائم کرنا، معلمین کو معقول تنخواہیں دینا، بچوں کو تیار کر کے وقت سے مکتب کے اندر بھیجنا، ان کی حاضری کا اہتمام کرنا، ان کی کارگزاری کا جائزہ لینا، اور ذمہ دار لوگوں کو اس کا خیال رکھنا کہ وہاں نصاب تعلیم کیا ہے، پڑھایا کیا جاتا ہے، قرآن، دینیات، اردو زبان اور اس کے ساتھ عقیدے سے متعلق جو رسالے ہیں ان کو پڑھایا جائے۔ اپنے علاقے میں بھی محنت کرنی ہے۔ اطراف میں جہاں قادیانی گھسے ہوئے ہیں، ان کے پنڈت مسجدوں پر قبضہ کیے ہوئے، وہاں مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں، بہت اہم کام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے شہر میں قرب و جوار کے علاقے میں ان کی طرف سے غافل نہ ہو، تو مکاتب کے اوپر بھی توجہ ہونی چاہیے اور بچوں کو دینی تعلیم دلانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج تحفظ ختم نبوت، مجلس تحفظ ختم نبوت کی کے لیے دفتر کا جو قیام ہوا ہے، کام تو بہت پہلے سے ہو رہا ہے لیکن مستقل اس کا دفتر نہیں تھا۔ شولہ پور کے علماء کرام، ائمہ اور تجار کرام کی محنت اور ان کے شوق اور جذبے کو سلام ہے کہ انہوں نے ایک وسیع اراضی خرید کر اور اپنے علاقے کے چندے سے، کوئی باہر سے کوئی چندہ نہیں لے رہے ہیں، بڑی ہمت کے ساتھ لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ علماء نے بھی اور حفاظ نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ لاکھ روپے کے بھی چندہ آیا ہے، 50 ہزار کے بہت سے چندے آئے، 25,000 کے چندے ہیں۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال آئے گا اور جائے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ مال تو جانے والی چیز ہے، اس کی اصل حفاظت یہ ہے کہ اس کو صحیح کام کے اندر لگا دیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کام کی تکمیل فرمائے۔ مسجد خاتم النبیین کی اور اسی طریقے سے دفتر مجلس تحفظ ختم نبوت کی آج بنیاد رکھی گئی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اور آپ اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کہ آخری مرحلے تک کہیں بھی اس کے اندر رکاوٹ نہیں پڑنی چاہیے۔ ہر آدمی اپنی سعادت سمجھ کے اس کے اندر حصہ لے۔ ایک بات اور کہنی تھی، آپ حضرات دور دراز سے بھی تشریف لائے، مقامی بھی ہیں۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اجتماعات کے موقع پر لوگ بڑے جوش و جذبے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ نے رودات سنی، 2004 میں غالباً پہلی مرتبہ مجلس کی بنیاد پڑی تھی، بہت بڑا اجتماع بھی ہوا تھا، کام بھی ہوا تھا، لیکن بیچ میں تھوڑی سی سستی ہو جانے کی بنا پر جن علاقوں سے قادیانی پنڈت ہٹائے گئے تھے وہاں وہ دوبارہ آ گئے۔ اس لیے کام میں تسلسل رہنا چاہیے، جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اپنے جو علماء کرام کام کر رہے ہیں، جو ذمہ داران کام کر رہے ہیں، ان سے رابطہ کر کے اپنی جیسی بھی خدمت ہو سکے اسے پیش کرنا چاہیے۔ عملی، اخلاقی، مالی، ہر طرح سے اس کے اندر حصہ لیں۔ یہ اپنی سعادت کی بات ہے۔ خدا نخواستہ میدان محشر میں اگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم سے یہ سوال ہو گیا کہ ہمارے تاج ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا، تم نے اس کو بچانے کے لیے کیا خدمت کی، ہمارے پاس کچھ جواب ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو استطاعت عطا فرمائی ہے اس کو ہم استعمال کریں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرنے کے لیے۔ بس میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کر پاؤں گا، وقت تنگ ہے۔ میں آپ حضرات کو اس کارگزاری کو مبارکباد دیتا ہوں اور مولانا عبدالرحیم صاحب، ان کے رفقا اور یہاں کے تمام کام کرنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے قوت بازو میں اور اضافہ فرمائے، ہمت عطا فرمائے اور آپس کے اندر اسی طریقے سے اتحاد و اتفاق کو باقی رکھے، ایک دوسرے کے معاون بنائیں۔ ایک کام کو نقصان پہنچانے کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ کالی بھیڑیں درمیان میں داخل ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں پیدا کی جاتی ہیں، شکایتیں پیدا کی جاتی ہیں۔ مولانا شاہ عالم صاحب نے ابھی آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی طرح کا شبہ پیدا ہو یا کسی طرح کی شکایت آئے تو آپ اس کو دل کے اندر پکائیں نہیں،
براہ راست علماء سے رابطہ کریں، ذمہ داروں سے رابطہ کریں اور ان کے سامنے اپنی بات رکھیں تاکہ جو غلط فہمی پیدا ہو اس کا ازالہ ہو جائے، اور اگر واقعی وہ شکایت ہے اور اس کی اصلاح کی ضرورت ہے تو آپ کی توجہ دہانی سے اس کی اصلاح ہو جائے۔ بس انہی کلمات میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم لوگوں نے دیکھا نہیں، لیکن سمجھا تو ضرور ہے نا، سنا تو ضرور ہے نا۔ اللہ اکبر، تاریخ میں ایسی مثال بہت کم ملا کرتی ہے حضرت تھانوی جیسی، جن کو مجدد وقت کہا جاتا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی خدمت میں جب وہ تشریف لائے تو حضرت نے پوچھا کہ آپ تحفظ ختم نبوت کا کام کیسے کرتے ہیں، کس طرح کا جام دیتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت میں سالانہ 1 روپے فیس لیتا ہوں، اور جو لوگ بھی 1 روپے فیس جمع کرتے ہیں تحفظ ختم نبوت کی فیس میں بری، اسی کے اوپر اپنے کام کی بنیاد رکھتا ہوں اور اسی پہ میں اپنا کام کرتا ہوں، اسی پر گزارا کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیا، ضبط فرما لیا، اور اس کے بعد حضرت تھانوی نے اپنے جیب خاص سے 25 روپے نکالے۔ 25 روپے نکال کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ مولانا اسے آپ رکھیے اور مجھے 25 سال کے لیے تحفظ ختم نبوت کا ممبر بنا دیجیے۔ میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش یہ ہے کہ میں جب تک اس دنیا میں زندہ رہوں تحفظ ختم نبوت کا ممبر ہونے کی حیثیت سے زندہ رہوں، اور میری دوسری خواہش یہ ہے کہ دنیا سے جاؤں تو اس حال میں جاؤں کہ میں تحفظ ختم نبوت کا ممبر رہوں۔ اپنا کوئی عمل، اپنی کوئی نیکی، خدا معلوم کس حال میں ہو، قبول ہو نہ ہو، لیکن یہ تحفظ ختم نبوت کا ممبر رہنا یہ ایک ایسی نیکی ہے، ایک ایسی عبادت ہے، اور یہ اپنے اندر وہ قربت رکھتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کب میدان حشر میں جب میں جاؤں گا اور کچھ نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا اپنے ساتھ، تو اتنا تو کہہ سکوں گا کہ آپ کے ختم نبوت کے صدقے اور طفیل میں نے یہ 1 روپے کی قربانی دی تھی، یہی قبول ہو جائے ہمارے لیے نجات کا یہ ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے حضرت تھانوی نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جب میں جاؤں